بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات کریں گے شیخ رشید کی جو حراست میں ان کو لیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر سیاستدانوں کا جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، بالخصوص پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کی قریبی جماعتیں تھیں، اتحادی تھی، ان کے ساتھ کیوں یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ناظرین، شیخ رشید صاحب کو پرسوں جو ہے وہ رات کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر تھانہ آپ پارا میں ایک ایف آئی آر تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا۔ ہائی کورٹ نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ زرداری صاحب کے حوالے سے تھی، تو زرداری صاحب کا آج کل وہ زور چلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں انوالومنٹ ہوگی بڑے لوگوں کی۔ لیکن شیخ رشید ایک 70-75 سال کا بندہ، اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی، اور پھر اس کے اوپر کراچی میں بھی پتہ چلا ایف آئی آر ہو گئی ہے، تھانہ پارا میں اور ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے کہ اس نے کار سرکار میں مداخلت، یعنی جو ایس ایچ او کو یہ وہ انہوں نے اس نے تھوڑا بہت پولیس کو ڈانٹا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین رہے، وزراء ایک وزارتیں انہوں نے انجوائے کی ہیں، کوئی 16، تو اتنا پرانا بندہ سیاستدان، تو اس کے ساتھ جب کوئی مس بیہیو کرے گا تو وہ اس کو غصہ آ سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس کے بہاف پہ ان کے اوپر اور ایک ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں، جی این ٹی وی ایچ ڈی 24 اگر آپ لکھتے تو ہمارا چینل نکل آئے گا۔ نئے آنے والے دوست لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں کی آواز ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچتی رہے۔ شیخ رشید صاحب بتاتے ہیں جی 200 افراد آئے پولیس والے، سیڑھیاں لگائی ہیں، وہ میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازمین کو مارا ہے، تشدد کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے گرفتار کیا، مجھے لے گئے، حالانکہ ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک آرڈر تھا کہ مطلب میری 6 تاریخ کو میں نے پیش ہونا تھا دوبارہ، یعنی ان کی ایک عبوری ضمانت جس کو کہہ لیں، جس کو ہم قبل از گرفتاری عبوری ضمانت کہتے ہیں، وہ ضمانت ہوئی تھی، یا مطلب ان کو ایک ہائی کورٹ نے ایک ریلیف دیا ہوا تھا، وہ کہہ لیں۔ تو لیکن زرداری کے زور پہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومت کے ایک اتحادی ہیں مین، یعنی پی پی اور نون، ایک مین 2 جماعتیں ہیں جو مل کے رجیم چینج ہوا باجوہ صاحب کے ساتھ۔ تو باجوہ صاحب نے جو ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کے نتیجے میں اب ملک کی جو ہے جس طرح تباہی ہو رہی ہے، معاشی حالات جو جتنے خراب ہیں، سیاستدانوں کی جو گرفتاریاں ہیں، فواد چودھری کی گرفتاری، اس کو پھر ضمانت۔ اب فواد چودھری کہتے ہیں جو میرے ساتھ گاڑیاں موو کر رہی تھیں، وہ 15 کے قریب پولیس کی گاڑیاں، 15 گاڑیوں کے اوپر اگر 4 لوگ بھی اگر پولیس والے آپ لگائیں تو 60، یعنی 100 کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 کے قریب پولیس والے، ان کو بھی ذلیل کیا، ان کو بھی پریشان کیا، صرف ایک بندے کو تھوڑا سا مزہ چکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 5، 7، 10 لاکھ روپے کا پٹرول بھی انہوں نے میں بھی ضائع کر دیا ہو، اور پٹرول آلریڈی نہیں مل رہا، ملکی معاشی حالات جو ہیں وہ آلریڈی لوگوں کے سامنے، ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا، آئی ایم ایف تک ہمیں قرضہ نہیں کوئی بھی دے رہا، جو صورتحال اتنی خراب، اتنی پریشان کن ہے، اور جو ہمارے لوگ ہیں یہ رجیم چینج والے، جو سیاستدان، یہ چور ٹولہ جو مسلط ہے پی ٹی ایم والا، ان کے پاس پولیس کو دینے کے لیے پیسے ہیں۔ اچھا، اب فواد چودھری نے ایک اور بھی کلیم کیا ہے کہ مجھے کئی نون لیگی دیگر انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام نہیں ہے جی، تو پھر کس کا کام ہے؟ باجوہ صاحب کی جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے پھر اسی کا کام ہے۔ تو اس طرح ظلم زیادتی کرنے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی۔ ہمارے ادارے لازمی طور پر محب وطن ہیں، ہم کسی کی مطلب محبت پر شک نہیں کر سکتے، لیکن جو ظلم زیادتی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرح ملک آگے نہیں بڑھتے، ہمارے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں لوگ۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑی زبردست رپورٹ تھی دہلی کے حوالے سے، کہ دہلی میں مطلب یا ممبئی جو انڈیا کا مین ایک ریاست ہے، اس کے اوپر وہ کنجروال جو ان کا ایک وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کا، انہوں نے وہاں پتہ نہیں صحت، بجلی کا بل بھی 0 ہے لوگوں کا، صحت بھی فری ہے، ہاسپٹل میں بھی فری ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا، یعنی اتنی سہولیات دے دی ہیں کہ انہوں نے ایک اور ریاست پنجاب میں الیکشن لڑا تو پنجاب میں وہ جیت گیا، اب ان کا وزیر اعلیٰ ہے، تو وہاں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ لوگوں کو فری، اس طرح بہت ساری سہولتیں دے رہے ہیں۔ تو بھائی
لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ گو بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم جنت کے بھی متمنی ہیں کہ ہمیں آئندہ مرنے کے بعد جنت ملنی ہے، تو ہم اپنے کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ تو اگر تو یہی ہے، پیسہ ہی دنیا ادھر کمانی ہے، ہم نے دیگر جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی ذاتی جو ہے وہ فیملیوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا ہے اداروں میں بیٹھ کے، تو پھر کبھی بھی نہ اسلام کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ انسانوں کو فائدہ ہوگا، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میں اس طرح کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شیخ رشید کے اوپر اب سندھ میں پرچہ کاٹ دیا ہے، وہ ان کی میں بھی ادھر سے بیل ہو، ادھر لے جائیں، پھر ان کو ادھر ذلیل و خوار کیا جائے، اور چودھری پرویز لائی جو ان کی فیملی ہے ان کے اوپر بہت ساری ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، کہتے ہیں ان کے بھائی بھتیجوں پہ۔ تو بھائی اس طرح مطلب تحریک کو یا اس طرح لوگوں کو دبایا نہیں جا سکتا، کیا کتنا ظلم ہوگا، لوگ مار ہی دیں گے نا، کچھ لوگ تو مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، پی ٹی آئی کا جتنا ورکر ہے ہم ان سے ملتے رہتے ہیں، وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، تو کتنے کے لوگ مار دیں گے آپ؟ 10,000 20,000 50,000 لاکھوں میں مار دیں گے؟ بھائی یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ سارے کو نہیں مارا جا سکتا، اور اگر مار دیں گے تو پھر آپ کس کے اوپر حکمرانی کریں گے؟ تو یہ سوچنا پڑے گا، ہمارے ان پی ڈی ایم چور ٹولے کو بھی سوچنا پڑے گا، ہمارے اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا، ہم بڑے ادب سے، کیونکہ ہم قدر کرتے ہیں جوانوں کی جو اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو اس ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔